ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک گدڑیا رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں۔ اس گاؤں کے قریب ایک بہت بڑا جنگل بھی تھا جہاں پر گدڑیے اپنی بکریاں اور مویشی چرانے لے جاتے تھے۔ دوسرے گدڑیوں کی طرح یہ گدڑیا بھی اپنے گاؤں سے صبح صبح بکریاں لے جاتا اور اس جنگل میں ان کو چراتا، اور جب وہ کھا پی کر پیٹ بھر لیتی تو شام کو ان کو واپس لے آتا تھا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ صبح اپنی بکریوں کو جنگل لے جاتا، سارا دن چراتا اور شام کو واپس آ جاتا تھا۔ وہ بہت ہی شرارتی تھا۔ ایک دن اس کو ایک شرارت سوچی کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو تنگ کیا جائے۔ اس نے ادھر جنگل میں ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا جو گاؤں کے تھوڑا سا قریب تھا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ گاؤں والوں میری مدد کو فوراً پہنچو، ادھر ایک شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے۔ وہ بہت اونچی آواز میں چلانے لگا، ویسے چلانے لگا کہ گاؤں والے سچ مچ سمجھنے لگے کہ وہاں واقعی شیر آ گیا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، میری بکریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور مجھے بھی کھا جائے گا۔ اس پر گاؤں والے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے وہ اکٹھے ہوئے اور لکڑیاں کلہاڑیاں لیں اور گدڑے کی مدد کا فیصلہ کیا۔ تو کیونکہ جنگل گاؤں کے کچھ قریب تھا تو وہ ادھر جلدی پہنچ گئے، لیکن کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو ادھر وہ گدڑیا ان کا مذاق اڑانے لگا اور ان کو بے وقوف کہنے لگا کہ ارے گاؤں والوں، میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، بھلا یہاں کوئی شیر آ سکتا ہے؟ کوئی شیر نہیں آیا اور میں بھی محفوظ ہوں، میری بکریاں بھی محفوظ ہیں، میں نے بس شرارت کی ہے اور میں نے مذاق کیا ہے۔ اس پر گاؤں والے بہت غصہ ہوئے اور وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ بکریاں جنگل میں چرانے کے لیے لے گیا اور اس کے دل میں پھر وہی شرارت سوجی اور پھر سے وہ اس بڑے پہاڑ پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، شیر آیا، شیر آیا، گاؤں والوں میری مدد کو پہنچو۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کا اعتماد کیا اور کچھ نے اس پر یہ کہا کہ یار یہ کل کی طرح مذاق ہی کرے گا، لیکن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں یار، چلتے ہیں، ہو سکتا ہے سچ مچ ہی شیر آ گیا ہو۔ دوسرے دن پھر گاؤں والے کلہاڑیاں، لاٹھیاں اور اسلحہ لے کر اس کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن دوسرے دن ہی پھر پہلے دن کی طرح جیسے ہی وہ ادھر پہنچے تو وہ گدڑیا ہنسنے لگا اور ان کا مذاق اڑانے لگا کہ ارے گاؤں والے، تم کتنے بے وقوف ہو، کل تم کو پتہ نہیں ہے کہ کل میں نے مذاق اڑایا تھا تمہارا، اور آج بھی میں مذاق کر رہا ہوں تاکہ تم کو بے وقوف بناؤں۔ اس پر گاؤں والے اور زیادہ غصہ ہوئے اور واپس چال دیے۔ پھر گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب اس گدڑے کی مدد کو کبھی بھی کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا دن آیا، پھر وہ گدڑیا بکریاں چرانے جنگل چلا گیا۔ تیسرے دن اس کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ گاؤں والوں کو پھر شرارت کی جائے، پھر ان کا مذاق اڑایا جائے۔ تیسرے دن یوں ہوا کہ سچ مچ وہاں شیر آ گیا۔ وہ گدڑیا بہت ہی خوف زدہ ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا کہ شیر مجھے بھی کھا جائے گا اور بکریوں کو بھی کھا جائے گا۔ وہ پھر مدد کے لیے اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور گاؤں والوں کو بلانے لگا کہ جلدی آؤ، جلدی آؤ، ایک شیر آیا ہے، شیر آیا ہے، میری مدد کو پہنچو، وہ مجھے کھا جائے گا اور میری بکریوں کو بھی کھا جائے گا۔ لیکن گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ یہ آج بھی ہمارے ساتھ مذاق کرے گا۔ انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا اور وہ ان میں سے کوئی نہیں گیا، اور گاؤں کے بڑے بزرگ نے کہا کہ آج اس کی مدد کو کوئی نہیں جائے گا کیونکہ یہ 2 دن ہمارے ساتھ
मजाक कर चुका है और आज भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उधर गधेड़ा चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी गांव का बंदा उसकी मदद को नहीं पहुंचा। इधर शेर उसकी तमाम बकरियों को भी चीर फाड़ कर खा गया और गधेड़े को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। जब गांव वालों ने शाम को देखा कि गधेड़ा घर वापस नहीं आया तो उन्होंने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। वो तलाश करते करते उस जंगल में पहुंच गए जहां पर वो गधेड़ा जाता था बकरियां चराने। उन्होंने वहां क्या देखा कि तमाम बकरियां भी मरी हुई हैं और उनको शेर खा गया और गधेड़ा भी उधर जख्मी था। फिर वो गधेड़े को घर वापस ले आए। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ज़ख्मी था, लेकिन उसकी तमाम बकरियां खा गया। तो गांव वालों ने ये कहा कि ये सब झूठ की सज़ा है, अगर ये झूठ ना बोलता तो आज हम शायद इसकी मदद को पहुंच जाते और शायद इसकी तमाम बकरियां बच जाती और इसको नुकसान ना होता। तो दोस्तों, ये कहानी बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि झूठ ना बोला करें। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अमल करेंगे।